اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کی جانب سے حجت الہی کی تلاش میں جستجو کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کتاب آفتاب زمانہ کے مطابق راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، ذرا ہمیں سلمان فارسی کے اسلام کے بارے میں آگاہ کریں۔ حضرت نے فرمایا، میرے والد نے مجھ سے اور انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور سلمان فارسی، ابو ذر اور قریش کا ایک گروہ قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع تھے کہ میں نے سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان، ذرا ہمیں اپنے اسلام لانے کے بارے میں آگاہ کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور پوچھتا تو میں ہرگز نہیں بتاتا، مگر چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایران کے شہر شیراز کا رہنے والا تھا۔ میرے والد کسان تھے، میں والدین کے نزدیک عزیز تھا۔ ایک دن میں اپنے والد کے ہمراہ کسی جشن میں شرکت کرنے جا رہا تھا کہ ایک سوما عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ہم دونوں پہنچے۔ وہاں ایک شخص بآواز بلند کہہ رہا تھا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں اور محمد حبیب اللہ ہیں۔ اس کی یہ آواز سن کر محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت و پوست میں سما گئی۔ اس کے بعد سے تو کھانے پینے کا مزہ مجھ سے اٹھ گیا۔ میری ماں نے کہا، بیٹا آج تم نے طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ میں نے ان کے جواب میں بہانہ بنا دیا۔ گھر لوٹ کر دیکھا کہ ایک کتاب چھت سے لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، اس کے نزدیک نہ ہونا، تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ میں خاموش رہا۔ جب رات کو والدین سو گئے تو میں اٹھا، اس کتاب کو اتار کر کھولا تو دیکھا کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے آدم سے کہ اس کے صلب سے ایک پیغمبر کو پیدا کرے گا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو مکارم اخلاق کی تعلیم دے گا اور بتوں کی پرستش سے روکے گا۔ عیسیٰ کے وسیع کے پاس جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ اور برے عقائد سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ میں نے وہ عبارت پڑھ کر جو صدائے تکبیر بلند کی تو میرے والدین بھی اٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک گہرے کنویں میں قید کر دیا اور کہنے لگے، اگر اس عقیدے سے باز آ گئے تو ٹھیک، ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے ان سے کہا، جو مرضی میں آئے کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ یاد رہے کہ میں اس پیغام پڑھنے سے پہلے عربی نہیں جانتا تھا، مگر اس پیغام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی کی تعلیم دے دی۔ میں اسی کنویں میں رہتا، وہ لوگ وہیں میرے لیے غذا دے دیا کرتے۔ اسی طرح جب مجھ پر زیادہ سختی بڑھی تو میں نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور کہا، بار الہ، تو نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور محبت کی وصیت کی، لہٰذا اب اسی کی برکت سے میری مشکلات کو دور فرما۔ میری دعا ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ وہی سوما والا شخص سفید پوش میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نکالا اور اپنے سوما لے گیا۔ میں نے وہاں جا کر یہ کلمات ادا کیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمدن حبیب اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک اس کے پاس رہا۔ جب اس کا وقت وفات ہوا تو میں نے اس سے کہا، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں کسی کو نہیں جانتا جو میرا ہم عقیدہ ہو، مگر ہاں، شہر انطاکیہ میں ایک راہب ہے، جب اس تک پہنچو تو میرا سلام اس سے کہنا، اور یہ کچھ تختیاں ہیں جو اس کو دینا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تختیاں مجھے دیں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اسے غسل و کفن دیا اور دفن کرنے کے بعد وہ تختیاں لے کر شہر انطاکیہ کا سفر کیا۔ وہاں کے سوما پہنچ کر میں نے یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمدن حبیب اللہ۔
وہاں بیٹھے ہوئے عابد نے میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے قریب بلا کر بٹھایا۔ اسی طرح 2 سال تک میں اس کی خدمت میں رہا۔ جب اس کا بھی وقت وفات نزدیک ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے ہم عقیدہ صرف ایک راہب کو جانتا ہوں جو اسکندریہ میں رہتا ہے۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور یہ تختیاں اسے دے دینا۔ پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے غسل و کفن اور دفن کے بعد اسکندریہ کا رخ کیا اور وہاں کے سوما پہنچ کر گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان عیسیٰ روح اللہ و ان محمدن حبیب اللہ۔ پہلے عابد کی طرح 2 سال تک اس عابد کے پاس رہا۔ اس کے بعد اس کا بھی وقت وفات نزدیک ہوا تو اس نے مجھ سے کہا، گھبراؤ مت، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی ولادت نزدیک ہے، اور جب تم ان کی خدمت میں پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ تختیاں ان تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے غسل و کفن و دفن کے بعد میں وہ تختیاں لے کر اس جگہ سے باہر نکلا۔ ایک قافلے کو جاتے دیکھا، ان سے کہا، اگر میں آپ کی خدمت کروں تو کیا مجھے آپ غذا دیں گے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب ان کے کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے گوسفند کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، تو اس کے کچھ گوشت کو کاٹ کر اس کے کباب بنائے اور کچھ کو بھونا اور مجھے بھی کھانے کی دعوت دی۔ میں نے کہا، میں راہب کا خادم ہوں جو گوشت نہیں کھاتے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ نزدیک تھا میں مر جاتا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسے چھوڑ دو اور آؤ شراب پیو۔ پھر مجھے بھی شراب کی پیشکش کی، مگر جب میں نے انکار کیا تو اس پر بھی مجھے اتنا مارا کہ میرا دم نکلنے والا تھا کہ میں نے ان سے کہا، مجھے نہ مارو، میں تمہارے غلام ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ سن کر مجھے دوسروں کے ہاتھ 300 درہم کا فروخت کر دیا۔ اس نئے خریدار نے میری داستان پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کو دوست رکھنے والا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا، میں یہودی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرا دشمن ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھر سے باہر ایک ٹیلے پر لے گیا اور کہا، اگر صبح تک اس ٹیلے کے کنکروں کو صاف نہ کیا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ میں اس کام میں مشغول ہو گیا، چونکہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کی، بار الہ، تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی کا، جن کی محبت تو نے میرے دل میں عطا کی ہے، میری مشکلات کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ اس نے اس ٹیلے کے کنکروں کو دھکیل کر اسی مقام پر پہنچا دیا جہاں اس یہودی نے پھینکنے کو کہا تھا۔ جب صبح ہوئی اور اس یہودی نے آ کر دیکھا تو کہنے لگا، تم تو مجھے جادوگر لگتے ہو، قبل اس کے کہ تم اس علاقہ کو بھی تباہ کر دو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر شہر سے باہر لے جا کر اس نے مجھے ایک سلمہ قبیلہ کی عورت کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس عورت نے کافی مہربانی کی اور ایک باغ میرے حوالے کیا اور کہا، یہ باغ تمہارا ہے، جتنا چاہو اس میں سے کھاؤ اور جتنا چاہے دوسروں کو صدقہ دو۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہی کہ ایک دن میں نے دیکھا وہ سب آئے جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابو ذر، مقداد، عقیل بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارث تھے۔ لہٰذا یہ سب افراد میرے باغ میں گرے ہوئے خرمے اٹھا اٹھا کر کھا رہے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے تھے کہ نیچے پڑے ہوئے خرمے کھاؤ، درختوں کو ہاتھ نہ لگانا کہ مالک کو نقصان ہو۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا، ذرا ایک طبق خرما دیجیے گا۔ اس نے کہا، یہ 6 طبق خرما تمہارے لیے ہیں۔ میں نے ایک طبق خرما بعنوان صدقہ پیش کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حمزہ اور عقیل نے کھانے سے اجتناب کیا۔ میرے سامنے ایک نشانی واضح ہوئی۔ اس کے بعد میں نے دوسرا طبق خرما بعنوان ہدیہ پیش کیا۔
تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس میں سے خود بھی خرمے کھائے اور دوسروں کو بھی پیش کیے۔ اس طرح دوسری نشانی میرے سامنے واضح ہوئی۔ میں ان کے اطراف میں چکر لگا رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یقیناً اب تم تیسری علامت کے انتظار میں ہو۔ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ اس عورت سے جا کر کہو کہ محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، کیا اس غلام کو فروخت کرو گی؟ میں نے آ کر اپنی مالکن سے کہا، اس نے کہا ہاں، 400 خرما کے درخت کے عوض بیچوں گی، جن میں سے 200 زرد رنگ کے ہوں اور 200 سرخ رنگ کے ہوں۔ میں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی آسان چیز کی اس نے خواہش کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا علی ذرا اٹھو اور تمام کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گٹھلیاں لیں اور انہیں اگایا اور علی علیہ السلام سے کہا انہیں پانی دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پانی دیا، کچھ ہی دیر بعد درخت نکل آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا جاؤ اپنی مالکن سے کہو تمہاری اجرت آمادہ ہے۔ مالکن نے جو یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں تو تمہیں فروخت نہیں کروں گی مگر 400 درخت کے عوض جو صرف زرد ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنے پر ان درختوں سے مس کیے، وہ سب کے سب زرد ہو گئے۔ اب اس عورت نے جو یہ معجزات دیکھے تو کہنے لگی اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان میں سے ایک درخت ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس عورت سے خرید کر آزاد کیا اور میرا نام سلمان رکھا، کیونکہ اس سے پہلے میرا نام روزبہ تھا۔ علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں سلمان فارسی کا اصل نام روزبہ فرزند خوشبو زان تھا۔ سلمان فارسی نے کبھی بھی سورج کے آگے سجدہ نہیں کیا بلکہ ان کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، لیکن ان کے والدین سمجھتے تھے کہ وہ بھی ہماری طرح سورج کو پوجتا ہے، اور سلمان فارسی حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے آخری وصی تھے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔